الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 55 پڑھی تھی ہم نے، جس میں اس بات کا بیان تھا جو پچھلی آیت میں کہا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سیدہ عائشہ کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، وہ دیکھی ہے کسی نے؟ ایک لنک شیئر کیا جی تھا. سر، جی سر دیکھیے. ٹھیک ہے، اس میں اس آیت کے حوالے سے کافی گفتگو ہوئی تھی، اس لیے میں نے وہ شیئر کیا تھا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. بہرحال اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان لوگوں نے ایک مکر کیا ہے، تدبیر کی ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی تدبیر کی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو اپنے پاس روح اور بدن سمیت اٹھا لے گا اور آپ کو کافروں سے محفوظ رکھے گا، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے ان کو قیامت تک آپ کے مخالفین پر غلبہ دیے رکھے گا، حجت و برہان کے ذریعے، دلیل کا غلبہ. اور پھر ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اور فاحکم بینکم، میں تمہارے مابین عملی فیصلہ کر دوں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس بارے میں کہ جس بارے میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، جس بارے میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کہ جب عملی فیصلہ ہوگا تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا دنیا میں، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو بس میں انہیں عذاب دوں گا، عذابًا شدیداً، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں اس کی صورت موت کے وقت سکرات الموت کی سختیاں، یا موت کے فوراً بعد جو چیزیں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور دنیا میں بھی عذاب کی کوئی صورت ہو سکتی ہے جیسا کہ کئی اقوام کو جو ہے وہ دیا گیا، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کے لیے مدد کرنے والا، کوئی بھی ان کے لیے مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو ان کی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں مدد کر سکے، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے، یا اس عذاب میں تخفیف کر سکے، اس کو کم کر سکے. تو یہ تو تخفیف دنیاوی اور تخفیف اخروی تھی. اس کے مقابلے میں بشارت ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہوں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس ایمان کے موافق عمل کیا ہوگا، اس ایمان کے مقتضا کے مطابق، تو فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو پورا پورا جو ہے وہ اجر دیا جائے گا، ان کو پورا پورا دیا جائے گا ان کا اجر، ان کے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ ان کو پورا پورا دیا جائے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر ظالمین سے مراد جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ظالمین سے مراد ہو سکتے ہیں، اور کمی کرنے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظلم کا معنی نقص بھی ہوتا ہے، کمی کرنا بھی. تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کمی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت خود کس طرح کسی کے اجر میں، کسی کے بدلے میں کمی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر واللہ لا یحب الظالمین، اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ مادہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نقص کے معنی میں. ٹھیک ہے، جس طرح اس میں ہے نا سورہ کہف میں ان باغات کے بارے میں کہ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کمی نہیں کرتا تھا ان میں سے کوئی بھی باغ جو ہے وہ کمی نہیں کرتا تھا ذرا بھی، اپنی جو اپنی جو آمدن ہے
باغ کا جو پھل ہے اس میں کوئی بھی کمی نہیں کرتا تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو باغات دے رکھے تھے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ ٹھیک ہے، تو وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اب یہاں پر ظلم جو ہے یہ اپنے اس اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی سر۔ جی سر آگے۔ اب اللہ رب سر العزت یہاں پر کمی کرنے والے سے یہاں کیا کیا مراد ہوگا؟ کس چیز میں کمی کرنے والے؟ کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز میں جو اس کا پورا حق ہے اس کو ادا نہ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک۔ اگر یہ ہم دوسرا معنی لیں تو، اور اگر یہ ظلم کے معنی میں ہی لیں تو اس سے مراد پھر وہ لوگ ہوں گے جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے، جن کو تخفیف دنیاوی یا تخفیف اخروی دی گئی ہے، جنہوں نے، اور یہ بھی ایک طرح سے انہوں نے کمی ہی کی ہے کہ جو چیز ان کو کرنی چاہیے تھی، ایمان اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ اس کو عبادت کا حق اسی کو دیا جاتا، اس کے علاوہ کسی کو نہ دیا جاتا، اس پر ایمان لایا جاتا، نبی کا یہ حق تھا کہ اس کی اطاعت کی جاتی، تو جب انہوں نے یہ نہیں کیا تو گویا کہ جس کا جو حق تھا اس کو وہ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ اس معنی پر بھی، اصطلاحی معنی پر بھی غور کریں تو یہ نقص اور کمی کرنے والا معنی جو ہے، جو کہ اس کا اصل معنی ہے، وہ اس میں بھی پایا جا رہا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جی سر آگے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا جو اصل معنی ہے وہ کیا ہے۔ وا، کیا اس کا مادہ کیا ہے؟ ذا لام میم۔ وا لام میم، شاباش۔ ہاں، ضاد لام میم، الضاء واللام والمیم اصلان صحیحان احدہما خلاف الضیاء والنور۔ یہ وا لام میم جو ہیں اس کے دو معنی ہوتے ہیں اصل میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نور اور جو روشنی کے الٹ، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں اندھیرا، ایک اس معنی پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا والآخر وضع الشیء غیر موضعه تعدیا، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھنا زیادتی کرتے ہوئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا بیان ہے، اور قرآن کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صدق کا بیان۔ ذالک، یہ جو پیچھے بیان ہوا ہے جو کچھ، نتلوہ علیک، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیات اور یہ جو حکمت والی نصیحت یا ذکر ہے اس کو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ آپ اپنی طرف سے نہیں گھڑ رہے، یا آپ نے کہیں اور سے نہیں آپ یہ لے آئے جیسا کہ یہ مخالفین سمجھتے ہیں، بلکہ آپ پر یہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے اور آپ پر نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر صدق رسول بھی ہے، صدق قرآن بھی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ابھی ایک سوال کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری تقریر کی اور آپ نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام محتاج تھے، وہ خود توحید کی دعوت دیتے تھے، اور ان کی والدہ بھی محتاج تھیں، ان کی نانی بھی محتاج تھیں، زکریا بھی محتاج تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو دشمن ان کو شہید کرنے لگے تھے۔ یہ ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں تاکہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے، معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے، مربوب ہیں، ٹھیک ہے، معبود نہیں ہے، عابد ہیں۔ لیکن ایک بات تو بتائیں نا، ایک بات تو بتائیں، وہ یہ ہے کہ کیا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ کمال تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں، اتنا تو آپ کچھ نہ کچھ تو الوہیت ان کے اندر بھی مان لیں نا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو اشکال اور سوال سمجھ آ گیا؟ جی سر آ گیا۔ جی، اس کا جواب دیا جائے گا ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے ہاں، تو کمثل آدم، آدم کی طرح ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تشبیہ الغریب بالاغرب، تشبیہ الغریب بالاغرب، ایک ہے عجیب چیز، آپ اس کو تشبیہ دیتے ہیں ایک زیادہ عجیب تر چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ غریب کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جو کہ انجان قسم کی چیز ہے، اجنبی قسم کی چیز ہے، اب عموماً ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو تشبیہ دیتے ہیں ایک اس سے بھی زیادہ انجان چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو
ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں، کمثل آدم، وہ تو آدم کی طرح ہی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننا ہے باپ کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے، تو کیا یہ ضروری نہیں کہ آدم علیہ السلام کو بڑا الہ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے؟ کیا خیال ہے؟ جی جی ہاں، تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم کی طرح ہی ہے، کہ خلقہ من تراب، کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له کن، پھر کہا کہ ہو جا، تو فیکون، پس وہ کام ہو گیا جس کو اللہ رب العزت نے ہونے کا حکم دیا۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے اندر کوئی الوہیت کی صفات جو ہے وہ پائی جائے، ایسا نہیں ہے۔ باقی یہ جو بات ساری بیان کر دی آپ کے سامنے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، یہ ہے وہ حق جو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم بیان کریں۔ تو کہا الحق من ربک، یعنی کہ ھذا الحق من ربک، یہ ہے وہ حق آپ کے رب کی طرف سے جو ہم نے آپ پر بیان کر دیا۔ فلا تکن من الممترین، بس آپ اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا، آپ اس کے بارے میں شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے گا۔ اور اب دعوت مباہلہ ہے، فمن حاجک فیہ، جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے اس بارے میں، یعنی کہ عیسیٰ کے بارے میں، اس معاملے میں، عیسیٰ کی الوہیت کے مسئلے میں آپ سے اگر کوئی جھگڑا کرے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس، من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس وحی آ گئی ہے۔ العلم سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ وہی یعنی وحی، قرآن۔ وحی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب و سنت کے جی اندر جو علم کا لفظ ہے، یہ بہت زیادہ بلکہ غالب طور پر جو استعمال ہوتا ہے وہ وحی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور جو کتاب و سنت جو مدح کرتے ہیں، کتاب و سنت میں جو تعریف آئی ہے علم کی فضیلت، علم کی تعریف اور علم حاصل کرنے والے کی فضیلت، اور یہ سارے جو نصوص ہیں وہ بھی اس وحی کے علم کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ اصلاً یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں یہ تمام نصوص وارد ہوئی۔ من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، تو آپ کہہ دیجئے آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں، اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلا لو، ثم نبتہل، اور پھر ہم عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں یا پھر ہم لعنت کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت اتر آئے اس شخص پر جو کہ جھوٹ بول رہا ہے ہم دونوں میں سے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین منا، ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، اپنے موقف میں، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت اترے۔ بہرحال عیسائی جو ہیں وہ نصارہ نجران کا جو وفد تھا وہ اس سے بھاگ گیا، وہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ یقیناً جو ہے وہ حق کا بیان ہے جو ہم آپ پر کرتے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور نتیجہ اس سب کا یہ ہے، یہ پوری جو ہم نے تقریر کی ہے، اس ساری تقریر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہیں، زکریہ علیہ السلام الہ نہیں ہیں، مریم جو ہے وہ معبود نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جو ہیں وہ بھی معبود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق سوائے اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی تو ہے کہ جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ العزیز اور الحکیم تو اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ اس دعوت سے اعراض کریں، یہ آپ نے یہ جو ما من الہ الا اللہ والی دعوت دی ہے، اگر یہ اس سے اعراض کریں تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، معنی یہ ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَهُمُ الْفَاسِدُونَ یا فَهُمُ الْمُفْسِدُونَ،
فإن اللہ علیم بالمفسدین، اگر یہ اعراض کریں تو یہی لوگ مفسدون ہیں، مفسد لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے، ایسے مفسد لوگوں سے خوب باخبر ہے۔ یہ لوگ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ غائب یا پوشیدہ نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر یہ اعراض کر جائیں، اگر یہ پھر جائیں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ خوب باخبر ہے مفسدون سے، جو کہ فساد پھیلانے والے لوگ، یعنی کہ حق سے اعراض ظاہر ہے کہ فسادی ہونے کی نشانیاں۔ جی پوچھیے۔ سر پیچھے آپ نے ذکر کیا تھا، مطلب آپ نے کہا تھا کہ تولو جو ہے وہ بغیر حرف جر کے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اختیار کرنا، لیکن اگر ان کے ساتھ آئے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا۔ جی تو سر یہاں پر کوئی حرف جر تو نہیں آیا؟ ہاں، یہاں پر حرف جر نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اصل میں عبارت اس طرح ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا عَنِ الْحَقِّ، ٹھیک ہے، یا فَإِن تَعَلَّوْا عَن دَعْوَتِكَ، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر جی، سیاق۔ یعنی حرف جر محذوف بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ جی، ہاں، اسے آگ سے پتہ چلے گا۔ جی بہت ٹھیک۔ بہت بہت زیادہ جی ایسا سر، ہو، اکثر ایسا جی ہو، ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ۔ اور یہ جی سر، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے وہ جیسے جیسے انسان قرآن پاک کے اسلوب سے، عربیت سے وہ ہوتا جاتا ہے نا، یوز ٹو ہوتا جاتا ہے اس کا، تو انسان کو خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی میں نے اپنے سامنے جی کھولی سر، تفسیر جلالین، ٹھیک ہے، یہ ایک مختصر سی تفسیر ہے۔ تفسیر کے اندر بھی مختلف اسالیب ہوتے ہیں، تو بعض تفاسیر ہیں وہ بالکل مختصر تفاسیر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ صرف آیات کا ربط جو ہے نا وہ بیان کرتی ہیں، یا کوئی مشکل لفظ آئے تو اس کا جو ہے وہ معنی کرتی ہیں، اور وہ یعنی کہ انسان بڑی سموتھلی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک تفسیر ہے، مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر جلالین۔ تو یہ میں نے موبائل میں کھولا ہے ابھی، تو اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا فَإِن تَوَلَّوْا أَيْ أَعْرَضُوا عَنِ الْإِيمَانِ، أَعْرَضُوا عَنِ الْإِيمَانِ، تولو کا معنی انہوں نے کیا کہ ایمان سے اعراض کریں، یعنی کہ انہوں نے أَعْرَضُوا عَنِ الْإِيمَانِ جو ہے نا وہ حرف جر کے ساتھ نکالا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ کیا ہے، اب جو ہے وہ اگلا باب شروع ہوگا، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدق کا بیان۔ پچھلا جو پہلا حصہ تھا سورت کا، اس میں بنیادی طور پر توحید باری تعالیٰ کا اثبات کیا ہے، کیا آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں پر جو ہے وہ رد کیا، اور جو ہے وہ شروع میں اس بات کا بیان کیا کہ، بلکہ سورت کا آغاز ہی جو ہے وہ توحید کے مسئلے سے کیا، اور اس کے بعد پھر نصارہ کے باطل جو اعتقادات ہیں یا شبہات ہیں ان کا رد کیا۔ اب یہ جو سورت کا دوسرا حصہ ہے، آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک ہے، یہ ہے وہ صدق رسول کا اس میں بیان ہوگا، اور نصارہ کی کچھ قباحات بیان ہوں گی، تقریباً 14 کے قریب قباحتیں بیان ہوں گی نصارہ کی، اور ان کو دعوت حق دی جائے گی۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اہل کتاب کو۔ اب جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہونے کے بعد اب عمومی دعوت ہے تمام اہل کتاب کو۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مختلف بھی نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ ہے، اس کلمے پر آ جاؤ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ہر کسی عبادت نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی کی، ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو، ہم میں سے بعض دوسروں کو، اربابا من دون اللہ، رب نہیں بنائیں گے اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کریں، فقولوا، تو آپ کہہ دیجئے،
فقول اشہدوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو بأننا مسلمون، ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو اتباع کرنے والے ہیں اسی کلمے کی جس کی طرف ہم نے تمہیں بلایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تو یہ ان کی پہلی قباحت ہے کہ وہ انہوں نے اس دعوت سے اعراض کیا ہے۔ یہ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، آپس میں ایک دوسرے کو رب بنانا، اس کی کئی صورتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک صورت جس کا حدیث میں ذکر ہے جو عدی بن حاتم والی حدیث ہے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم میں سے بعض جو ہے وہ بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس بات کو قبول کرنے سے اعراض کر لیں تو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ کہیے کہ تم گواہ رہو ہم تو اسی کلمے کے متبع ہیں، ہم تو اسی کلمے کے فرما بردار ہیں۔ اب اہل کتاب کو کی دوسری قباحت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے، تو اس بات پر قرآن مجید جو ہے وہ ان کو ڈانٹ پلاتا ہے کہ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، فی ابراہیم یہی فی شأن ابراہیم یا فی امر ابراہیم، ابراہیم کے معاملے میں، حالانکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ نہیں نازل ہوئی تورات اور نہ ہی انجیل مگر ابراہیم کے بعد، الا من بعد ہی من بعد وفاتہ، بہت عرصے کے بعد ان کے نازل ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، اب یہ عقلی دلیل ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے تھے، یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے، پیچھے بھی سورۃ البقرہ میں بھی گزرا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو اب یہ بتاؤ کہ یہ جو تورات ہے، یہ جو انجیل ہے، یہ تو ابراہیم کے ایک عرصے کے بعد نازل ہوئی ہے، تو جب یہ ابراہیم کے فوت ہونے کے ایک عرصے کے بعد نازل ہوئی ہے تو کیا ابراہیم علیہ السلام عیسائی یا یہودی ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ان کی نسبت، تمہارا ان کی نسبت کو اپنی طرف کرنا یہ عقلی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے جو ایسی بے عقلی کی بات کرتے ہو؟ اب ان کو زجر ہے، ہاں انتم ہؤلائی، اے لوگو تم تو وہ لوگ ہو کہ حاجج تم جھگڑا کرتے ہو اس بارے میں کہ فیما لکم بہ علم، اس بارے میں کہ تمہارے پاس جس چیز کا علم ہے اس بارے میں تو چلو تم جھگڑا کرتے ہو، یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ فلیما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس بارے میں کہ جس بارے میں تمہارے پاس کوئی علم موجود نہیں ہے؟ جو چیزیں تمہاری کتابوں میں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو تم جھگڑا کرتے ہو، تو اس بارے میں تمہارا جھگڑا کرنے کا کیا تک بنتا ہے کہ جس بارے میں تمہارے پاس تمہاری کتابوں میں کچھ بیان ہی نہیں ہوا، جس بارے میں تمہارے پاس سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں، تو اس بارے میں تمہارا جھگڑا کرنا یہ تو بالکل بے وقوفی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العزت جانتا ہے اور تم جو ہے وہ نہیں جانتے ہو۔ اب اللہ رب العزت ان کا رد کرتا ہے، ما کان ابراہیم، یہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جو بات جانتا ہے وہ کیا ہے، اس کا بیان ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہیں تھے ابراہیم نہ ہی یہودی نہ ہی عیسائی، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو حنیف اور مسلم تھے۔ حنیف معنی یکسو، ہر طرف سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل۔ ویسے ہا نون فا جو مادہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے جھکنا کسی طرف، ٹھیک ہے، پھر یہ بولا جاتا ہے یعنی کہ ہر طرف سے مائل ہو کر کسی ایک طرف یکسو ہو جانے کے معنی میں۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے تو بالکل بھی نہیں تھے۔ اچھا تو پھر وہ تم میں سے، اس کا مطلب ہے تم میں سے نہیں ہے، تو پھر ان سے تعلق اور ان سے نسبت کا حق کس کو ہے؟ ان اول الناس، بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار، بابراہیم یعنی کہ بنسبت الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف نسبت کرنے کا، لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار وہ کون ہے؟ للذین اتبعوہ، بے شک وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کی اتباع کی۔ ابراہیم کے ساتھ نسبت کرنے کا سب سے زیادہ حق تو ان لوگوں کو ہے کہ جن لوگوں نے ابراہیم کی اتباع کی۔
ابراہیم کی جو دعوت تھی اس کی اتباع کی. اور وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ہیں اس بات کے حقدار کہ وہ ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی توحید کی دعوت تھی. تو ظاہر ہے کہ جو توحید کی پیروی کر رہا ہے اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے، مومنوں کا اللہ رب العزت ساتھی، مددگار اور دوست ہے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اب تیسری قباحت اہل کتاب کی. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، یقیناً پسند کرتے ہیں. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک طائفہ جو ہے وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. ان کو یہ پسند ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. کس طرح گمراہ کر دیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اپنے غلط دعووں کے ذریعے. حالانکہ وما یضلون الا انفسهم، حالانکہ وہ تو نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور ان کو بالکل بھی شعور نہیں ہے. کس چیز کا شعور نہیں ہے؟ عاقبت اضلالہم، کہ ان کی یہ گمراہ کرنے کی جو کوشش ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ان کو شعور نہیں ہے. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، اب ان کو ڈانٹ پلاتا ہے اللہ رب العزت اس بات پر کہ وہ ایمان والوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات سے. وانتم تشہدون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ حقیقت کیا ہے. یعنی کہ آیات اللہ سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو حقائق کا تمہارے پاس علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ موحد تھے، وہ توحید والے تھے، تم ان آیات کا کفر کیوں کرتے ہو. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ حقیقت کیا ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں مکس کرتے ہو، تم کیوں تلبیس کرتے ہو. ٹھیک ہے، تلبسون، لبس یلبسو کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو خلط ملط کرنا، اسی سے لفظ بولا جاتا ہے تلبیس. ایک کتاب بھی ہے مشہور، تلبیس ہے ابلیس. ٹھیک ہے، یعنی کہ حق اور باطل کو مکس کرنا یا کوئی دو چیزوں کو خلط ملط کرنا جس سے درست چیز کا پتہ نہ چلے، اسے کہتے ہیں تلبیس. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو خلط ملط کیوں کرتے ہو. وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے کیوں ہو. وانتم تعلمون، اور تم حالانکہ جانتے بھی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سر. اچھا جی. یہ جو آیات اب شروع ہونے لگی ہیں یہ بڑی مشکل آیات ہیں، اس کے لیے تو تھوڑی سی ذرا توجہ کر لیں. سر آپ نے تشدد کا کیا وہ معنی بتائے ہیں؟ اس کا تشدد جاننا، تعلمون. پیچھے تشدد. جی اسی کا بتا رہا ہوں. وانتم تشہدون ای تعلمون. سر جی آیت جی. نمبر 66 میں مطلب جو ہے کہ یعنی تم اس چیز کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہے. تو مطلب سر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود تھا. ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور یہاں پر جو کہا گیا نا یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، یہاں پر وہی علم مراد ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا ابراہیم علیہ السلام کا یہودی ہونا اس پر کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، تو گویا کہ اس پر تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے تمہارے پاس اس بات کا، اور تم اس بارے میں جھگڑ رہے ہو. ٹھیک ہے، جی سر. یہ مطلب. اچھا جی، اب دیکھیے یہ آیات ہوتی ہیں جہاں پر آگے مترجمین کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی آیات میں وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے، ان کے بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنے چھوٹوں کو مخاطب کر کے، ان کے بڑے اپنے چھوٹوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں
وقالت طائفة من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ ان کے بڑے، کس کو کہتے ہیں؟ اپنے چھوٹوں کو، آمینو، آمینو، ایمان ظاہر کرو۔ کیا معنی کیا میں نے آمینو کا؟ ایمان ظاہر کرو۔ ایمان ظاہر کرو، ایمان ظاہر کرو، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ہے اصل ایمان والوں پر، الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو کہ ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے تم بھی اس پر ایمان ظاہر کرو۔ وجہ النہاری، دن کے ایک حصے میں، دن کے ایک حصے میں، وَکْفُرُوا آخِرَہُ، اور کفر کر دو، انکار کر دو، آخِرَہُ، دن کے آخری حصے میں، دن کے آخر میں، دن کے آغاز میں اس پر ایمان ظاہر کرو اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو۔ بات سمجھ آئی؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سر اس سے جب مطلب لوگوں کے درمیان ہوں گے تب وہ یہی شو ہوگا کہ ایمان والے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوں گے تو نہیں نہیں تب مطلب واضح ہو جائے گا کہ نہیں نہیں، یہ کفر جو ہے وہ چھپ کے نہیں کرنا، یہ کھلم کھلا کرنا ہے۔ پھر دن کے آخر سے سر کیا مراد؟ دن کے آخر میں یعنی کہ صبح ایمان لائے، شام کو کفر کر دیا، شام کو کہا کہ نہیں ہم نے تو مسلمان ہو کے دیکھا ہے لیکن کوئی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی ٹھیک مسلمانوں ہے۔ کو قتل کرنا جو نیو مسلم ہوں یا اس طرح کے مطلب کمزور ایمان والے ہوں، اس طرح وہ اس سے مطلب ہے نا متنفر ہو ہاں، سکتے ہیں کہ نہیں اصل بات یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اکثر یہ بھی تو آپ لوگوں کو شاید، آپ میں سے جو چھوٹے ہیں یا میرے جتنے ہیں ان کو شاید اتنا نہیں پتا ہوگا، لیکن جو بڑے ہیں ماشاءاللہ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ایک دور تھا یہاں پر، ہمارے یہاں پر مناظروں کا ایک دور گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس دور میں یہ ہوتا تھا، اب تو الحمدللہ وہ چیز نہیں رہی، لیکن ایک دور تھا اس کا بھی بہت زیادہ، مناظروں کا، مسلکی آپس میں مناظرے ہوتے تھے، بڑے بڑی گرما گرم بحثیں ہوتی تھی، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی کہ مخالف فریق کے اندر ایک اپنا بندہ جو ہے وہ داخل کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر گفتگو کے آخر میں وہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا تھا کہ ہاں بھائی میں تو آج سے میں جو ہے نا وہ طائب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر۔ ہاں، باقیوں کو بھی سمجھ آئیے یا نہیں؟ سر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں جو جو تاثر پیدا ہوتا ہے، پرسیپشن جو بنتی ہے، وہ کیا بنتی ہے پرسیپشن؟ تاثر کیا جاتا ہے؟ پرسیپشن یہ بناتے ہیں کہ جی یہ غلط تھے تو میں نے ان کو ہاں، دوسری سائڈ پہ جا رہا ہوں، جی مجھے آپ تو سمجھ آ بالکل گئی ہے غلط ہے، واقعتاً، یہ چیز۔ واقعتاً جو ہے نا مجھے سمجھ آ گئی ہے، حق سمجھ آ گئی ہے یہ، اور یعنی کہ میں تو خود ہی ان لوگوں کے اندر رہا ہوں نا، میں نے اندر رہ کے دیکھا ہے کہ یہ اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب جب کوئی بندہ اس طرح اپنا دین چھوڑتا ہے، اعلان کرتا ہے، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے کہ یار آخر یہ بندہ جو ہے یہ اس نے تو مسلمان ہو کے دیکھا ہے، آخر یہ کیوں اس نے چھوڑ دیا، آخر کوئی بات تو ہے نا؟ بات سمجھ آئی؟ جی سر آ گئی، آپ آ گئے۔ ہاں، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ جی وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہاں پر آمنوا جو پہلا آمنوا ہے اس کا معنی میں نے ایمان ظاہر کرو کیوں کیا تھا؟ جی ہاں، جی کیونکہ یہاں پر ہم ایمان شرعی والا معنی نہیں کر سکتے نا، ایمان شرعی والا معنی یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے، تو یہاں پر معنی ہے ایمان ظاہر کرو، ٹھیک ہے؟ بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور وکفروا آخرہ، دن کے آخری حصے میں جو ہے وہ کفر کر دو، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مسلمان بھی دین سے پھر جائیں، تاکہ یہ مسلمان بھی دین سے پھر جائیں۔ اب آپ کو سمجھ آئیے توبہ کے کیا اثر ہوتا ہے اس سے؟ جی سر آ گئی۔ لعلہم یرجعون، اب یہ انہی اہل کتاب کے بڑوں کی ہی تقریر جو ہے اسی کا آگے حصہ ہے، یعنی کہ ان کے بڑوں کی اپنے چھوٹوں کو نصیحت، ولا تؤمنوا، اور بات مت مانو، بات مت مانو،
اللہ مگر لمن تبع دینکم انہی کی بات مانو جو تمہارے دین کی اتباع کرتے ہیں. آپ کو بتایا تھا آمن یؤمن جب لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ بات ماننا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے یا شباب؟ نہیں جی سر، سر اچھا، بھول میں گئی۔ نے بتایا تھا یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں بات ہوئی تھی غالباً کہ جب آمن یؤمنو جب با کے جی سر ساتھ اب یاد آ متعدی گیا۔ ہوتا ہے، ہاں با کے ساتھ جب متعدی ہوتا ہے تو مراد ایمان شرعی ہوتا ہے، اور جب لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو بات کسی کی بات ماننا اچھا ماننا مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان شرعی مراد نہیں ہوتا. تو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم بات مت مانو، یقین مت کرو مگر صرف انہی کا جو تمہارے دین کی اتباع کر رہے ہو. انہی کی بات مانو، کسی اور کی بات میں مت آ جانا. اب یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، یعنی کہ یہاں تک ان کی تقریر ہے. اب یہ درمیان میں قل ان الہدی ہدی اللہ یہ جملہ الگ ہے، اور اس سے آگے پھر آگے انہی کی تقریر ہے. ٹھیک ہے، اس سے آگے پھر انہی کی بات کا جو ہے وہ تسلسل ہے. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم مت بات مانو مگر صرف انہی کی جو تمہارے دین کے پیروکار ہوں. قل ان الہدی ہدی اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اصل دین تو وہی ہے جو کہ اللہ کا دین ہے. یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. اب ادھر سے آگے دیکھیں، اَأَن یؤتی احد مثل ما اوتیتم کیا کوئی دیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر جو ہے این یؤتا ہے، این یؤتا، لیکن ہم یہاں پر ایک حمزہ استفہام جو ہے وہ محذوف نکال رہے ہیں. حمزہ استفہام اور استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری ہے یعنی کہ انکار کے معنی میں استفہام ہے، انکار کے معنی میں استفہام ہے. اَأَن یؤتی احد کیا دیا جا سکتا ہے کوئی بھی، کوئی بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے مثل ما اوتیتم جیسا تم دیے گئے ہو. کیا کسی کو ویسی فضیلتیں دی جا سکتی ہیں جیسی تم دیے گئے ہو؟ انکار کا معنی ہے، معنی یہ ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ ایسی فضیلتیں نہیں دیا جا سکتا. او یحاجوکم عند ربکم یعنی کہ ان یحاجوکم عند ربکم اور کیا کوئی تم سے اللہ کے سامنے جھگڑا کر سکتا ہے. معنی یہ ہے کہ کوئی تم سے اللہ کے سامنے جھگڑا نہیں کر سکتا. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم کیا کسی کو ویسی چیزیں دی جا سکتی ہیں جیسی تمہیں دی گئی ہیں، اور کیا کوئی اللہ کے سامنے تمہارے ساتھ جھگڑا کر سکتا ہے. مراد یہ ہے کہ نہ تو کسی کو ویسی فضیلت دی جا سکتی ہے جیسی تمہیں دی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کے سامنے تمہارے ساتھ جھگڑا کر سکتا ہے. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر آگے سر یہاں مخاطب جی کون ہے؟ یہاں پر اہل کتاب کے یہ بڑے اپنے چھوٹوں کو نبی کہہ رہے ہیں. صلی نہیں نہیں، اہل کتاب کے بڑے اپنے چھوٹوں کو کہہ رہے ہیں، جن کو وہ اوکے کہہ رہے ہیں کہ اوکے اوکے دن کے ابتدا میں جو ہے وہ ایمان ظاہر کرو، شام کو کفر جی کر لو. جی ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، یہ ان کی تقریر ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ سر یہ تو نفاق کی مثال ہے، تو یہ کیا ڈر رہے تھے کچھ کر رہے تھے؟ کیا بات سمجھ نہیں آئی؟ جی دوبارہ سر آگے کیا پوچھ رہی ہیں جی آپ؟ شیخ صاحب میں تھوڑا جی جی پوچھیں پوچھیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی شیخ صاحب میں یہ اس میں کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح مطلب جو ہے نا نوازے گئے ہو، جس طرح آپ اللہ کے بہت قریبی ہو، اس طرح تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا مطلب جو ہے نا. اور بالکل، مطلب اپنی وہ سپریورٹی جو ہے نا وہ شو کر رہے ہیں، تو ان وہ کو بتا بتا رہے رہے ہیں کہ ہیں. آپ نے اس طرح کر کے مطلب جو ہے نا یہ چیز. اب دیکھیں اپنے بندے، میری بات سنیں. اب جب باس جو ہیں، بڑے جو ہیں، وہ جب اپنے چھوٹوں کو ان کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں، مشن کے اوپر جب بھیج رہے ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑے جب چھوٹوں کو بھیج رہے ہیں ادھر ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس اسلام ظاہر کرنے کے لیے، تو اب اس بات کا اندیشہ بھی تو ہے نا کہ کئی مسلمانوں سے جا کے وہ متاثر ہو جائیں. ہے یا نہیں؟ جی سر جی
تو وہ کوئی بریفنگ دے کر ہی بھیجا جاتا ہے نا، جب کسی کو بھیجا جاتا ہے مشن پر تو. جی سر. ہاں تو بس جی یہ جی وہی آگے سمجھ گئے. یہ وہی بریفنگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم، ایک تو بات یہ ہے کہ لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، کسی کی بات پہ زیادہ یقین نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ، کیا کوئی تم جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے بنی اسرائیل، اور کیا کوئی تمہارے سے بھی اللہ کے سامنے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں بڑے جو ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو سمجھا رہے ہیں. بات سمجھ آئی؟ یہ مشکل آیات ہے، مشکل ہے ترکیب کے اعتبار سے. سر یہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں سر میں اہل کتاب دونوں طرح کے مراد ہیں یا پھر صرف یہاں پر نصارہ مراد ہے؟ یہاں پر یہود کی بات ہو رہی ہے. اوکے. کیونکہ اس ٹھیک طرح ہے کی سر. حرکت ہے. بتائیے کیا کہتے ہیں. سر یہ ساتھ میں بریفنگ دے رہے ہیں کہ ایمان لانا کیوں ان کو سر ان کو ڈر تھا مان لے آئے منافقین کی طرح ان کو لبادہ اوڑھنے کو کہہ رہے ہیں کہ صبح میں تم نہیں شو یہ ڈر کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو ایمان والے، کمزور دعوت ایمان والے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے ہے، مسلمانوں کی ہوا خراب کرنے کے لیے جی ہے، جی اس مقصد کے لیے. یہ ڈر کی وجہ سے یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ کسی بھی ان کی دعوت کسی کو بھی، یعنی کہ کوئی بھی گروہ ہو، اس کو اگر زیادہ سے لوگ چھوڑیں یا لوگ جو ہے وہ علل اعلان اس کو چھوڑیں تو اس سے جو ہے وہ ایک نیگیٹو اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ جی جی سر جی پڑھتا نیگیٹو اثر پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز ہے. ولا تؤمنوا جی. جی الا سر. لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله. سر وہ آج کل کی وہی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ جو جتنا بولو گے ایسے کرنے لگ جائے، اس طرح کا مطلب. ہاں ایسے ہی ہے. تو ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ. اب اس کا جواب ہے قل ان الفضل بید اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، بات یہ ہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہاں پر نبوت مراد ہے. ان الفضل بید اللہ، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہے دے دے. کو تمہارا ٹھیکہ ہے تمہارا کہ فضیلت تمہیں مل سکتی ہے اور کسی کو نہیں مل سکتی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت کا واسع فضلہ، اس کا فضل بہت واسع ہے. اور علیم بکل شیء، وہ علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. واللہ واسع علیم. یختص برحمتہ من یشاء، اور وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو بھی چاہتا ہے، وہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت ہی عظیم فضل والا ہے. بات سمجھ آ گئی؟